بلوچستان جہاں پہ لوگ جانوروں کے ساتھ مل کے پانی پیتے ہیں، میں وہاں سے ہو کے آیا، میں وہاں پہ جاب کر رہا تھا۔ پیر کو میں ڈیرہ بگٹی میں لوگ جانوروں کے ساتھ وہاں پہ پانی ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ترقیاتی بجٹ پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں اور شہر ہیں، وہاں سے کوئی سڑک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی بہت کچھ ہے۔ جتنا بھی بجٹ ہے عوام کو خود مواقعات کے اصول کی بیس پہ، اخوت کے اصول کی بیس پہ یہ ڈیمانڈ کرنا چاہے، مطالبہ کرنا چاہے کہ بلوچستان میں سب سے پہلے وہاں پہ پانی کا مسئلہ، وہاں پہ صاف پانی اور فلٹریشن کا سسٹم ہونا چاہیے، اور وہاں پہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، وہاں پہ سارا ڈیولپمنٹل بجٹ پریارٹی پہ بلوچستان۔ اور جب تک اس ملک میں جاگیرداری نظام ہے، سرداری نظام ہے، وڈیروں کا نظام ہے، عام آدمی کبھی بھی ترقی اور خوشحالی نہیں، اس میں کبھی بھی نہیں آئے۔ تو اس لیے، لیکن یہ اس جمہوریت کی، اس الیکٹورل ڈیموکریسی کے ہوتے ہوئے کبھی بھی عام آدمی اقتدار میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آج ایک عام آدمی کی نمائندگی ایک وڈیرا کرتا ہے، سردار کرتا ہے، خان کرتا ہے، رئیس کرتا ہے، مخدوم کرتا ہے، گدی نشین کرتا ہے، نواب کرتا ہے، پیر کرتا ہے، جس کا عام آدمی کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 25 ارب روپے کے محل میں رہتے ہیں، جون کے مہینے میں یہ کالے رنگ کا کوٹ پہنتے ہیں، رات کو کمبل لے کے سوتے ہیں، جبکہ عوام جن کی نمائندگی کرتے ہیں وہ جون کے مہینے میں گرمی کی وجہ سے ماتم کرتے ہیں اور کوٹ پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ عوام کے نمائندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ قسم، جو میری ذاتی آبزرویشن ہے، میں اپنی ذاتی آبزرویشن بتاتا ہوں، یہ جو سیاسی جو نمائندے یا یہ جو آتے ہیں، یہ اتنے نالائق ہوتے ہیں، اتنے نااہل ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی مینجمنٹ کی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی تخلیقی سوچ نہیں ہوتی، کوئی آؤٹ آف باکس تھنکنگ نہیں ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف مطلب ایک رٹے رٹائے جملے بولنے والے، اور جو آلریڈی موجود نظام ہے اس میں پاکستان کی عوام کے جو ٹیکس کے پیسوں سے سڑکیں، پل اور روڈ کے پھیتے کاٹتے ہیں اور ان کے اعلانات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جرنیلوں کا جب ان کے ساتھ قریب سے واسطہ پڑتا ہے تو جو اختلافات جو شروع میں ڈفرینسز کریٹ ہوتے ہیں وہ ان کی پور پرفارمنس کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ایگریویٹ ہوتے پھر اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن سٹارٹ جرنیل جو ہوتا ہے نا فوج کا، وہ 36 سال میں بنتا ہے۔ سنو، 36 سال میں کیسے بنتا ہے؟ اہلیت اور قابلیت اور کورسز اور اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، جبکہ تمہارے عوامی نمائندے یہ 36 دن میں بنتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے 36 دن میں وہ جو الیکشن کمیشن سے جو انتخابی مہم کے لیے جو ٹائم ملتا ہے، دن ملتے ہیں، وہ 36 دن کے ہوتے ہیں۔ اور 36 دن میں آپ نے کبھی سنا ہے یہ جو پولٹری فارم میں جو برائلر چوزے ہیں یہ 36 دن میں تیار ہوتے ہیں؟ آپ سنو، برائلر چوزے جو 36 دن میں تیار ہوتے ہیں، آپ کبھی برائلر چوزے کا گوشت کوئی کھاتا ہے؟ یہ جرنیل یہ دیسی مرغوں کی طرح ہوتے ہیں، اسی لیے جب ان کا واسطہ پڑتا ہے تو برائلر چوزا اور دیسی مرغے کا جب واسطہ پڑتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس نے لات کو مارنا ہے، اس نے پھر اس کو جو ہے نا اس کے اختلافات، اسی لیے یہ پرفارمنس دکھائیں، یہ کوئی کریٹ میری بات کو جو ہدف ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم کسی بھی ڈیموکریٹک معاملات کے اندر انوالومنٹ نہیں ہوگی، کیا یہ اپنے ہدف کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، کیا آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ ہدف کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں، ڈیموکریٹک کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے، وہ تو ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھو جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی اقتدار میں شریک ہو، یہ کوئی کسی کے بات کی کوئی وراثت نہیں ہے نا۔ نہیں، سرکاری ملازم کیوں نہیں ہو سکتے ہیں بھائی؟ وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اقتدار میں تو شریک ہوتا ہے نا۔ عوام کی حکومت کا مطلب یہی ہے، عوام کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اقتدار میں شریک ہو۔ دیکھیں آپ لوگ، مطلب ایک بڑا جو ہے نا غلط تعصب پھیلایا گیا ہے کہ فوج جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے آرمی کے اداروں کو، ان کو جمہوریت کو چلنے دیں۔ وہ یار یہ جمہوریت ہے ہی نہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے یار، یہ شریف فیملی، بھٹو فیملی، زرداری، گیلانی، لغاری، مزاری کی حکومت ہے بھائی۔
آپ کی حکومت کدھر ہے؟ جس دن عوام کی حکومت آئے گی نا اس ملک میں، سن لو سن لو سن لو سن لو یار، بحث نہیں کرنا چاہتا آپ سے، میں سادہ سی بات کرتا ہوں، اگر ادارہ ٹھیک کر سکتا ہوتا نا، ٹھیک ہے، ایوب خان نہیں ٹھیک کر سکا، ادارہ کوئی نہیں ٹھیک کر، میں نے یہ نہیں کرنا، ادارے کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، اب آگے کون کرے گا؟ میں ادارے کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، کون کرے گا؟ آپ کے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، قرآن سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں ہے، پیغمبر کی قیادت چھوڑ کے اگر اس طرح کے مطلب سیاسی پیشواؤں کے یہ جو اس طرح کے نالائق لوگوں کے پیچھے جاؤ گے تو میں نے ابھی دیکھو، میں ایک عام شہری کی حیثیت سے میں نے ابھی بہت کچھ بتایا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی اسی چیز کو مطلب آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ دیکھو میں نے ابھی یہی جو الیکٹورل ڈیموکریسی ہے اس کی جگہ میں نے کہا پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی. اب میں اگر فوج کے خلاف، میں اگر مطلب میں کوئی اس کے خلاف ہوتا تو میں کیوں مطلب میں کہتا ہوں یار یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جو الیکشن یہ ایک دیکھو یہ ملوکیت کی بدترین شکل ہے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں گئے رزنوائے کیسری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے خوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کے نیلم فریق، مجلس آئین و اصلاح و روایت و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواہ واغری، گرمی گفتار اعضائے مجالس علماء، یہ بھی ہے سرمایہ داروں کی ایک جنگ زرگری، اس سراب رنگ بو کو گلستان سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو. کہتا ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ وہی ملوکیت اور بادشاہت کی بدترین شکل ہے، اور ملوکیت کا ایک پردہ جو ہے نا وہ اس نے وہ جمہوریت کا پردہ ڈال کے پیچھے بدترین خاندانی حکومت ہے. اب دیکھو یہاں پہ خاندانی حکومت نہیں ہے، آپ بتائیں، خاندانوں کی حکومت ہے نا یہاں پہ. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جمہوریت ہے، ہمیں تو ادھر جمہوریت کا انجیکشن لگایا جاتا ہے، ادھر آپ جاؤ مڈل ایسٹ میں، مڈل ایسٹ میں کیا ہے؟ ملوکیت ہے نا، وہاں پہ تو جمہوریت نہیں ہے، وہاں پہ تو بادشاہت ہے، ڈائناسٹک رول ہے. ادھر جائیں وہاں پہ آپ کو عالیشان قسم کا انفراسٹرکچر ملے گا، سڑکیں ملیں گی، بڑے بڑے عمارتیں نظر آتی ہیں جو ایک ترقی کا. اور یہ وہاں جا کے یہ جو آپ کے اور ہمارے نمائندے ہیں یہ ادھر جا کے وہاں جا کے کاروبار کرتے ہیں، وہاں جا کے ان کو سیکیورٹی ملتی ہے، وہاں جا کے سیفٹی ملتی ہے، ان کی کاروبار ادھر ہوتے ہیں، ان کے گھر ادھر ہوتے ہیں، سب کچھ ادھر، ادھر ہمیں جمہوریت کے انجیکشن لگاتے ہیں. تو یار یہ جمہوریت تو نہیں ہے نا. آپ آج اس ملک میں اہلیت اور قابلیت کی بیس پہ آپ نظام بنائیں، سب سے زیادہ آپ کو فوج سپورٹ کرے گی، اور یہی جرنیل کے بیچ میں اگر کوئی قابل آدمی، صحیح معنوں میں پڑھا لکھا آدمی، صحیح معنوں میں ملک کا نظام اور سسٹم کو ٹھیک کرنے والا آدمی، کوئی تخلیقی سوچ رکھنے والا آدمی، کریٹو سوچ رکھنے والا آدمی آ جائے تو یہ جرنیل اس کو سلوٹ کر کر کے، جس طرح وہ جو کہتے ہیں نا کہ فائزراؤں کے بیچ میں ایک بچہ اگر پیدا ہو تو وہ چوم چوم کے مار دیں گے، اگر جرنیلوں کے بیچ میں کوئی قابل آدمی آیا تو اس کو سلوٹیں کر کر کے مار دیں گے.